السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم جاوید اقبال دا ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ انزال۔ سورۃ انزال کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور یہ ایک دو چار بھائیوں کی وہ کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور انہوں نے بڑا ہی مجھے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے لوگوں میں، تو اس کی ایک ویڈیو آپ بنائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو سورۃ انزال کی پہلے ہم تعریف کر لیتے ہیں کہ سورۃ انزال کیا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، علاج کیا ہیں۔ تو سورۃ انزال بنیادی طور پہ منی کا جلد خارج ہو جانا، یعنی جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری کے دوران 1-2 منٹ کے اندر ہی، یا بعض دفعہ کئی ایسے مریض حضرات ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں ایسے کہ وہ ساتھ بیگم کے یا بیوی کے ساتھ جاتے ہی وہ ان کی منی خارج ہو جاتی ہے، اور بعض حضرات کی 1 منٹ 2 منٹ یا آدھا منٹ یا بالکل بھی جو ہے نا کہ اس میں بالکل ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی وجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا جانیں گے۔ اصل میں بعض دفعہ کثرت ملاپ یعنی بیوی کے نزدیک زیادہ جانا، یا بعض دفعہ گرم اور محرک چیزوں کا زیادہ استعمال، یعنی اپنے کھانے جو ہیں وہ بالکل مرغن اور گرم چیزوں کا بندہ استعمال زیادہ رکھے، یا یہ جو مشروبات ہیں جن میں یہ کولا مشروبات زیادہ طور پہ اگر وہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کو جانے بغیر ہم اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مریض جو ہے اس کے منی کے اندر بہت زیادہ حدت ہے، گرمی ہے، تو ہم نے اسی حساب سے اس کا علاج کرنا ہے۔ یا کثرت ملاپ اگر بندہ بہت زیادہ کرتا ہے، ہم اس سے زیادہ کرتا ہے، تو اس کی وجوہات بھی ہم نے جاننی ہے اور اس کو اس چیز سے روکنا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا وقفہ ڈالیں، وقفہ ڈالنے سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا یہ گرمی اور حدت کی وجہ سے جب انسانی بدن کے اندر یہ گرمی اور حدت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، تو منی کے پتلا ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ سورۃ انزال کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس میں جو اعضائے رئیسہ ہیں جن میں دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ تقریباً اعضائے رئیسہ ہیں ہر انسانی بدن کے اندر، اور جب یہ اپنی طبعی کیفیت سے یعنی ہٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت اور توانائی نہیں رہتی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ سورۃ انزال کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو آج میں اپنے بھائیوں کو، اور انشاءاللہ اگر وہ یہ جو میں نسخہ بیان کرنے لگا ہوں اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ بے ضرر ہے۔ لوگ تو مختلف یہ گولیاں، انگلش میڈیسن یا اس طرح کی اور بعض حضرات جو ہیں وہ گولیاں استعمال کرتے ہیں، کیپسول استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے 1-2 چیزیں بیان کرنے لگا ہوں یہ بالکل بے ضرر ہیں، یعنی ہربل میڈیسن ہیں، اور انشاءاللہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو لگاتار بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی منی بھی گاڑی ہو جائے گی، جسم کے اندر طاقت اور توانائی بھی آئے گی، اور آپ کا یہ جو سورۃ انزال والا جو مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک تو میرے بھائی جو ہے سب سے پہلے اسبگول کا چھلکا جو ہے یہ اس کا آپ نے استعمال رکھنا ہے، یعنی رات کو سوتے وقت لے لیں، یا صبح ناشتے میں دہی کے اندر ملا کے آپ جو ہے یہ اس کا استعمال مہینے میں تقریباً 10-15 دن لگاتار یہ آپ کو زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو اگر آپ زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں گے تو یہ جو چھلکا اسبگول جو ہے یہ بڑی ہی اپنے اندر طاقت اور توانائی رکھتا ہے، یہ منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے۔ جب منی گاڑھی ہو جائے گی تو یہ سورۃ انزال کا آپ کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری میڈیسن کی طرف کہ اس میں آپ نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں۔ اگر آپ 2 چیزیں لے لیتے ہیں، 2 چیزوں میں کیا ہے، ایک تو اکرکرا ہے۔ اکرکرا میں آپ کو اس کی شناخت بھی بتا دیتا ہوں
کیونکہ مارکیٹ کے اندر 2 نمبر بھی ہیں، 3 نمبر بھی ہیں، آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اگر آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے تو اکرکرا کی چھوٹی چھوٹی تقریباً کہہ لیں کہ ماچس کی تیلی سے تھوڑی ذرا موٹی موٹی جو ہیں یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو یہ یعنی تقریباً 3 سوتر کہہ لیں یا 4 سوتر کہہ لیں، تقریباً اتنی جو ہے نا اس کی موٹائی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے وہ اکرکرا وہی لینا ہے، یعنی اس کی یہ چھوٹی چھوٹی جڑیں ہوں گی تقریباً اتنی لمبائی میں، اور آپ نے اس کا تھوڑا سا اتنا سا حصہ توڑ کے یعنی اس کے ایک سائڈ سے وہ آپ نے منہ کے اندر چبانا ہے۔ جب آپ نے اس کو چبانا ہے تو تھوڑی دیر چبانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ جو سائڈ والی زبان جو ہے وہ تھوڑی وہاں سے وہ بے حس ہو گئی ہے، یعنی جیسے ایک تیز مرچ ہم نے وہ کھائی ہے وہ چبھن سی محسوس کرا رہی ہے، اس طرح اکرکرا کا بھی وہ ذائقہ ہوگا، یعنی وہ ایک سائڈ جو ہے وہ جس طرح ہم یہ لونگ بعض دفعہ چباتے ہیں تو لونگ کے کھانے سے بھی اس طرح کا ذائقہ یا اس طرح کی زبان وہ محسوس ہوتی ہے، اسی طرح یہ اکرکرا اگر آپ تھوڑا سا چبائیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح محسوس ہوگا، جس کے یعنی چرچرا سا ذائقہ ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت تیز ہے، تو وہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے تخم ریحان۔ ایک چیز کون سی لینی ہے؟ پہلی چیز آپ نے لینا ہے اکرکرا، دوسری چیز لینی ہے آپ نے تخم ریحان۔ اکرکرا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے تقریباً 1 تولہ، اور جو تخم ریحان ہے یہ آپ نے 2 تولے لینا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کے آپ نے ان کو آپس میں ملا لینا ہے۔ ملانے کے بعد یہ تقریباً آپ نے چنے سے تقریباً چنے کے برابر کہہ لیں یا بیر، چھوٹا بیر جو ہوتا ہے اس کے برابر آپ نے گولی بنا لیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ اس کو تھوڑی زیادہ مقدار میں بھی استعمال کر لیتے ہیں، یعنی یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ ہوتا ہے یہ آدھا اگر چمچ آپ یا 1 چمچ اگر آپ یہ کھا لیتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ تقریباً مباشرت، یعنی ہم بسری سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ 1 پیالی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ جو آپ یہ جلدی جو فارغ ہو جاتے ہیں یا جو جلدی یہ صورت انزال والا جو آپ کا مسئلہ ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اس میں ایک اچھی کیفیت محسوس کریں گے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے کوئی نقصان نہیں ہے، اگر یہ آپ تقریباً ہفتے میں 2-3 دن یا 4 دن اگر آپ لگاتار بھی صبح اور شام کا استعمال کر لیتے ہیں، یعنی تقریباً چائے کا آدھا چمچ یا اس سے تھوڑا کم، تو انشاءاللہ یہ آپ کو جسمانی طور پہ بھی طاقت دے گا، اور آپ کی یہ جو ٹائمنگ والا جو مسئلہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ لگاتار اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں اپنی جو غذائی چارٹ ہے آپ اس اپنی غذا کو ٹھیک کریں، گرم اور محرک چیزیں وہ کم کھائیں، اور اس طرح کی جو بادی چیزیں ان کو کم کھائیں، دودھ اور چھلکا اسبگول کا استعمال زیادہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اچھا محسوس کریں گے۔ آپ کا اللہ، میرا اور آپ کا اللہ حامی ناصر ہو۔ والسلام۔